السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آصف حسین اور یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور جس کی تمہید یا جس کی ہیڈنگ یہ رہے گی دل کی بات۔ جب بھی مجھے دل کی بات کرنی ہوگی میں ایسے ولاگ آپ کے سامنے اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا، جس میں ہم روزمرہ کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کو شیئر کر سکتے ہیں، ساتھ ہی جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں یا یوتھ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں بیشتر اس کو ہم شیئر کریں گے۔ اور میں سارے ویڈیوز کی جو کاؤنسلنگ ہے، آپ اپنے الفاظ کو، اپنے پرابلمس کو یا جس چیز کا آپ آنسر چاہتے اس کو کمنٹ باکس میں ڈالنا، میں اس کو رپلائی کروں گا۔ اور میں موٹو ولاگنگ چونکہ پسند کرتا ہوں، اسی لیے اس کو شروع کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ رائڈ شروع ہو چکا ہے، اور اب میں ویڈیو کو اسکپ کرنے والا ہوں، اس لیے کہ روڈ جو ہے کافی برا آنے والا ہے، اور یہ میں ہائی وے پہ نکلتے ہوئے لیکن ایک سیکنڈ، دراصل یہ راستے میں ایک گری ہوئی چیز مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا سب سے اول یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ ایک انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے۔ تو میں بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو، پتہ نہیں یہ جھاڑ ہے یہ کیا ہے راستے میں، لیکن یہ ڈسٹرب کر سکتا تھا، تو میں نے اس کو دور کر دیا۔ بعض دفعہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے تم بہت نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری وہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈائیورٹ کر ہوتے ہیں، بلا بلا بلا۔ خیر، میں اپنے بکاٹی کی طرف بڑھتے ہوئے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اور بھی چیزوں کو ڈالتا یا بولتا، میں نے کیا کیا کہ اپنی گاڑی کو سائڈ کر کے فریم سیٹ کیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے صرف آپ میرے بائک کے ٹنکی کو دیکھ پا رہے تھے۔ اب جو میں فریم سیٹ کر رہا ہوں اس میں آپ گاڑی کو بھی دیکھ سکو گے، آسمان کو بھی دیکھ سکو گے، نظارے کو بھی محسوس کرو گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز دل کی بات شروع کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لینے کے لیے میں چونکہ آیا تھا قائم نگر اپنے دوست سے ملنے کے لیے، لیکن وہ ہے نہیں، پٹنہ جا چکا ہے، تو میں سکڈی آ گیا چائے پینے کے لیے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے چائے کی ایک سپ لے لی جائے، اس کے بعد دل کی بات شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ اس طریقے سے کاؤنسلنگ کرنا، آپ اپنے پرابلمس کو یا جس چیز پہ آپ مشورہ چاہتے ہو آپ کمنٹ میں ڈالو، اور میں اس طرح سے موٹو ولاگنگ کے ذریعے سے بیک گراؤنڈ میں اپنی وائس کے ذریعے سے اگر میں اس چیز کو آنسر کروں، آپ کو شیئر کروں، آپ سے باتیں کروں، تو یہ کیسا رہے گا، اور اس طرح کا آئیڈیا، اس طرح کی ولاگنگ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور ایسی اور ویڈیوز آپ چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں چائے کی دکان کے پاس۔ یہ گاڑی کو میں دھیمے کرتے ہوئے، انکل لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے میں منگل سے اترا ہوا ایلین ہوں۔ ایکچولی میں ہیلمٹ میں فون لگا ہوا اس لیے وہ شاید گھور رہے ہیں۔ خیر، میں اپنے ہیلمٹ کو اتارتے ہوئے، اور یہ رات چائے تو دیکھنے سے اچھی لگ رہی تھی، اور جب میں نے پیا تو واقعی وہ چائے اچھی بھی تھی۔ فی الحال میں چائے کی سپ لے رہا ہوں، اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اسے دیکھ سکتے ہو، پی نہیں سکتے۔ بس بہت جلد اپنے دل کی بات کو ہم شروع کریں گے، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ مطلب اپنی باتوں کو آن ریکارڈ، جیسے کیمرہ یا ولاگنگ چل رہا اسی وقت کہہ سکوں، اور اسی وقت کچھ باتوں کو شیئر کروں۔ اسی لیے میں کچھ باتوں کو کہہ بھی رہا ہوں، آپ لپسنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مت دیکھیں بال تو گھونسلے کی طرح ہو چکا ہے۔ لپسنگ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ معلوم چل سکے کہ ساؤنڈ کلیئر آ رہا ہے نہیں، جو کہ بالکل بھی کلیئر نہیں تھا۔ گاڑی چلتے وقت اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بیک گراؤنڈ وائس ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سفر کو، جو کہ بہت چھوٹا ہونے والا ہے، مختصر ہونے والا ہے، مگر اس میں بات دل کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم ایک نوجوان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو جوان ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کیا کیا درد رہتا ہے، یہاں سے شروع ہوگی اپنی بات۔ تو ایک دم سے معصومیت اور نادانی والی زندگی ذمہ داریوں میں جب بدل جاتی ہیں تو درد ہوتا ہے۔ ایکچولی میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں محبت، بڑوں کی شفقت مل رہی ہوتی ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے کمانے کا، کوئی فیملی کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے،
بس ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ پڑھنے کو لے کر کے ہوتا ہے، اور جو کہ بیئریبل ہے، برداشت کے لائق ہے۔ پرابلم تب آتی ہے جب ہماری زندگی میں کوئی ایک بڑا جھٹکا آتا ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کا سایہ نہ ہو، ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جانا، یا پھر یہ کہ گھر کی غربت کی وجہ سے بہت کم وقت میں انسان کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ بہت کم وقت میں انسان شادی شدہ ہو جائے، والدین نکاح کرا دیں، تو جس کی وجہ سے اچانک سے کم عمر میں رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اور ہم بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے بھی ہمیں اپنی پریشانیاں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم باری باری سے سمجھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے یہ ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، فیل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا فیلنگ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ بچوں پر اپنی طرف سے جو وہ اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، بغیر یہ جانے ہوئے کہ میرے بچے کی سائیکالوجی کیا ہے، میرا بچہ کیا چاہتا ہے، وہ اپنے لائف کو لے کے کیا سوچتا ہے۔ اکثر جو براؤن مدرس ہوتی ہیں، جو گھریلو زندگی میں جو ہمارے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں غربت ہے تو اگرچہ آپ پڑھائی کر رہے ہو، اگرچہ آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہو، تو ایسی باتیں وہ کہتے ہیں کہ 2 پیسہ کماتے تو اس سے بہتر ہوتا، گھر میں مفت کی روٹی توڑنے سے تو بہتر ہے۔ اس طریقے سے طعن وغیرہ بھی سننے کے لیے مل جاتے ہیں، تو ایک پریشر محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ حقیقی لائف نہیں ہے، کیا یہ وہ لائف نہیں ہے جس سے میرے ماں باپ خوش ہو سکتے ہیں، جس سے میرے گھر والے خوش ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ کمانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کی سائیکالوجی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگرچہ کہ رزق کا ذمہ میں نے لے لیا ہے، جتنے بھی جاندار ہیں، پھر بھی انسان بہت پریشان ہونے لگتا ہے پیسے کو لے کر کے، یہ ارلی ایج میں، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سی چیزوں کو انجوائے کرنے سے ہم رہ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے ہم رہ جاتے ہیں، اور صرف زندگی کی تغدو پیسے کمانے کو لے کر ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی کبھی کبھی غربت اور مفلسی کی وجہ سے خود بخود انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اگر مجھے گھر چلانا ہے تو کچھ کرنا ہوگا، جنہیں تعلیم کی قربانی دینی پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اچھا پہننا، اچھے کھانے کی قربانی دینی پڑتی ہیں، اور وہ انسان کمانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ بچہ بہت کم عمر میں اپنے کندھے، اپنے ننھے سے کندھے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے لیتا ہے، اور اس لیے بھی اس کو اپنی زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، ایک کندھا چاہتا ہے، ایک سہارا چاہتا ہے کہ جو اس کو مل جائے تو اس کو لگ کر کے وہ جی بھر کے رو سکیں۔ اور پیسے کے اس زبردست لڑائی کے بعد ایک اور سب سے بڑا فتنہ جو نوجوانوں کے لیے ایک زبردست چیلنج کی طرح کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے لڑکیوں کا فتنہ۔ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ نے جیسی ہماری فطرت بنائی ہے، جیسے مردوں کو بنایا ہے، تو اس کے لیے ایک نظام بھی بنایا تھا، اس کے لیے ایک طریقہ ہی بنایا تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں شاید دور دور تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اچھا خاصا خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے، کئی دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے، کئی دفعہ انسان شکار بن جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان حرام کام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جو گناہ اس پہ بوجھ کی طرح معلوم ہوتی ہے، اس سے من نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی میں یہ ساری جد و جہد بس اپنے آپ کو اس حرام چیز سے دور رکھنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زینت کے طور پر بنایا ہے۔ ان کا دکھنا، ان کی ادائیں، ان کا چلنا، ان کا ہنسنا، ان کا مسکرانا، ان کا حسن، سب کچھ ایک مرد کے لیے اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور پھر صحیح طور سے یعنی نکاح کے طور پر اسے نہ ملے، اور پھر اس کو چیلنج بھی فیس کرنا ہو کہ تمہیں اس چیز سے بچنا ہے، لائک ویری ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ پیپر ان دس ایگزامینیشن ہال۔ انسان کرے بھی تو کیا کرے؟ تو کبھی انسان گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اسی کشمکش میں اور انسان کی کئی اچھی خاصی گولڈن پیریڈ اس کی عمر نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک نوجوان اپنی صحیح وقت پر صحیح چیز کو حاصل کرنے میں بڑی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ٹوٹ سا جاتا ہے، اس سے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، پھر بھی
وہ اس کو جائز طریقے سے سب کو خوش رکھتے ہوئے، سب کو خوش کرتے ہوئے لیگلی حاصل نہیں کر پاتا، اور بالآخر ایسے بھی وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ وہ مرزا غالب کی شاعری بھی ہے، وہ تو عشق نے نکما کر دیا مجھے، ورنہ ہم بھی تھے آدمی بڑے کام کے، ایسے ہی کوئی بات تھی، ایگزیکٹ شاعری یاد نہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انسان کا ایک دینی مزاج کا ہونا۔ اگر وہ دروس میں بیٹھتا ہے، جمعہ کے خطبات سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے لائف اسٹائل سے، اور وہ چاہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، گھروں کے اندر ویسے ماحول کو بنانا، ویسے زندگی گزارنا، اور پھر ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا جو بالکل کنٹراسٹ مائنڈ کے ہیں، جو بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ قدم قدم پر گھر میں نوک جھوک، اونچ نیچ، آواز اپ اینڈ ڈاؤن، اور ایسی پریشانیاں اور بحث لگے ہوئے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی گھروں کے اندر سے اور دلی طور سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ ایسی چیز چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی آسان ہو جائے، یعنی وہ ایک معیشت کے اعتبار سے، یعنی اچھی فائنینشیل کنڈیشن ہو سکے اس کی، اس اعتبار سے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرٹل لائف اسے نہیں مل رہی ویسے صحیح عمر میں، اس وجہ سے بھی وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تھرڈ تھنگ از کہ اسے ویسے لوگ نہیں مل رہے ہوتے، ویسا ماحول نہیں مل رہا ہوتا ہے جو اس کے دین کے لیے، اس پر پریکٹس کرنے کے لیے ہموار ہو، آسانی ہو، جس کی وجہ سے وہ کافی جگہوں سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سماج کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کبھی گھر والوں سے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کبھی عشق اور معشوق والے معاملے میں، محبت کے معاملے میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان مارا پھرتا ہے، اور بالآخر وہ کسی غلط چیز، کسی غلط ایڈکشن میں، یا تو پھر سگریٹ پینے لگتا ہے، یا پھر کسی نشے میں لگ جاتا ہے، یا پھر میوزک سننے لگتا ہے، یا پھر تنہا رہنے لگتا ہے، یا پھر گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اپنے ڈپریشن کی وجہ سے، اپنے اس ٹینشن کی وجہ سے، جو کہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ ولاگ میں سولیوشن کے حوالے سے ہم کئی باتوں کو جانیں گے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا، اس کی سولیوشن کیا ہوگا، لیکن وقتی طور پر اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی سولیوشن نہیں سوائے اس کے کہ اپنی زندگی برباد کر لی جائے۔ یہ زمانہ ہے ہی ایسا، یہ دنیا ہے ہی ایسی۔ بہرحال تب تک کے لیے آپ لوگ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور فیڈ بیک ضرور دیں کہ کیسا رہا یہ ٹرپ، اور تاکہ نیکسٹ ولاگ کے لیے میں پریپریشن کر سکوں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔